عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو 8 دن رہ گئے ہیں اور حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. کل بڑا اہم ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا المیہ بھی سامنے رکھا تھا. وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. نمبر 1 پہ تھا کہ مذاکراتی عمل میں رکاوٹیں. گزشتہ دنوں حکومت پاکستان نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کی اور کمیٹی سے مذاکراتی وفد تشکیل دینے کا کہا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی نے فوری طور پر اپنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی اور حکومت پاکستان سے تحریری دعوت نامہ کے ذریعے بامعنی مذاکرات کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا. تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی سنجیدہ قدم نہ اٹھایا گیا، اور اس دوران حکومت آزاد کشمیر نے تمام سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں جموں کشمیر پر بے بنیاد اور گھٹیا الزام لگا کر مذاکراتی عمل کو ایک بار پھر خراب کیا، اور اس صورتحال کی ذمہ داری انہی حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی. یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ان دونوں کے درمیان مذاکرات کی کچھ باتیں بھی سامنے آ رہی تھی. ایسے میں جو سائفر تھا وہ سامنے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیز تھی، ایک پی ٹی آئی کو چھوڑ کے سب نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ تحریک ہے، اس کے پیچھے فنڈنگ ہو رہی ہے، بھارت سے ہو رہی ہے. مگر بعد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس سائفر کو ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا. دوسرا یہ مطالبہ انہوں نے کیا کہ مشکوک سرگرمیوں میں تشویش. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں سول کپڑوں میں ملبوس مشکوک افرادوں کو تحریکی ساتھیوں کے گھروں اور محلوں کے ارد گرد گھومتے دیکھا گیا ہے، جو نہایت ہی تشویشناک عمل ہے. جموں ایکشن کمیٹی واضح کرتی ہے کہ اگر آئندہ ایسا عمل دہرایا گیا تو ایسے افراد کو ہونے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ داری حکمران طبقات اور مقامی انتظامیہ پر ہوگی. دوسرا جو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کے گھروں کے باہر کچھ نامعلوم افراد کو دیکھا گیا ہے. اگر اب دیکھا گیا تو اس کی ذمہ داری حکومت کشمیر اور انتظامیہ کی ہوگی. نمبر 3 ہے کہ لاک ڈاؤن کی تیاری. لاک ڈاؤن پہ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کیا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ 29 ستمبر کے لاک ڈاؤن کے پیش نظر آج سے خشک راشن جمع کرے. وارڈ کمیٹیاں سفید پوش اور مزدور طبقات کے لیے راشن کا خصوصی بندوبست کرے کیونکہ ممکنہ حکومتی جبر کی صورت میں لاک ڈاؤن طویل ہو سکتا ہے اور عوام اپنے عزم و حوصلے سے ہر طرح کی حکومتی جبر کو ناکام بنائے. انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ آپ گھروں میں لا کر رکھ دیں، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن لمبا ہو جاتا ہے، احتجاج لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے پیش نظر تاکہ عوام کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو. اس کے علاوہ حکومتی سہولت کاروں سے کہ ریاست کے اندر وہ عناصر جو حکومت اور انتظامیہ کی سہولت کاری کر رہی نے کہا جاتا ہے کہ وہ اس عمل سے باز رہیں ورنہ انہی تاریخ میں قوم کے غداروں کے طور پر یاد رکھا جائے گا. 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ اوورسیز کشمیری کو خراج تحسین. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بیرون ملک مقیم کشمیری عوام کے جانبدار کردار کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور اپیل کرتی ہے کہ اگر ریاست میں عوام پر طاقت کے ذریعے لشکر کشی کی گئی ہے تو وہ دنیا بھر میں سفارتی محاذ پر مؤثر کردار ادا کریں. 6